مجلس اعزاز بامقام امام بارگاہ فاتح شام آخری منٹ 29 یعنی کل 29 سفر بعد نماز مغربین، جن میں ذاکر جناب سردار وسیم عباس بلوچ صاحب خطاب فرمائیں گے، آپ سے شرکت کی استدعا ہے۔ 12 ربیع الاول بعد از نماز مغربین جشن پاک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حسینیہ باٹا پور حاجی ملک محمد نواز صاحب کے زیر اہتمام منعقد ہوگا۔ آپ سے شرکت کی استدعا ہے۔ 29 سفر المظفر کل ہی برود منگل مجلس اعزاز خطاب دے رہا ہوں اپنے برادر عزیز جناب محسن۔ میں انتہائی دل کی گہرائیوں سے سردار وسیم عباس صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے میری گزارش پر آمین کہتے ہوئے جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے گھر میں آ کر بی بی کے بھائی کا پرسہ دینے کے لیے قبول فرمایا۔ مولا ان کی زندگی دراز فرمائے، مولا ان کو سلامت رکھے اور ان کی زبان میں مزید تاثیر پیدا فرمائے۔ اور میں گزارش کروں گا تمام صاحبان سے کہ آج کا دن جو ہے 10 محرم سے کم نہیں ہے۔ 10 محرم کو زہرا کے چھوٹے بیٹے کی شہادت تھی، آج زہرا کے بڑے بیٹے کی شہادت ہے۔ 10 محرم کو غریب کی شہادت تھی، آج امیر کی شہادت ہے۔ عزیزان گرامی، حرف آخر کی حیثیت سے قبلہ ذاکر سردار وسیم عباس بلوچ صاحب کے بعد جناب ذاکر سید نجم الحسن نوتک صاحب خطاب فرمائیں گے اور وہ شبیہ تابوت حضرت امام حسن مجتبیٰ برآمد کروائیں گے۔ جناب سردار وسیم عباس بلوچ صاحب، ان کی صحت و سلامتی کے لیے بلند سے بلند تر صلوات۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پاک بی بی زہرا سلام اللہ علیہا، مولا کائنات امام علی علیہ السلام، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام محمد تقی، امام علی نقی، امام حسن عسکری، امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام کی ذات پہ بلند تر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجت بن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی حاضر الساعت وفی کل ساعہ ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنہو ارزق التوا و تمتعہو فیہا طویلا۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد واجل فرجا آل محمد۔ مہربان رحمان رحیم اللہ، اے حنان و منان اللہ، اے حیو اے قیوم اللہ، اے سمیع اے بصیر اللہ، اے علی اے عظیم اللہ، اے اول اے آخر اللہ، اے ظاہر اے باطن اللہ، اے ذوالجلال والاکرام اللہ، اے علی کل شیء قدیر اللہ، اے محمد و آل محمد علیہ السلام دے خالق اللہ، اے علی ابن ابی طالب علیہ السلام دے مالک اللہ، اے صاحب الزمان علیہ السلام دے محافظ اللہ، اے پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو عالمین تے رحمت بناون والا اللہ، اے علی ابن ابی طالب علیہ السلام نو جوف کعبہ وچ نازل کرن والا اللہ،
اے مومن دی قبرچ امیر المومنین دی کرسی لواون والا اللہ، اے حسنین کریمین لیرین نورین نو جنت دی سرداری عطا کرن والا اللہ، اے میسم تمار نو سولی تے بھی سکون عطا کرن والا اللہ، اے حضرت مختار صفی نو ہتھ کڑیاں وچ بھی جرت عطا کرن والا اللہ، اے شہنشاہاں دے شہنشاہ اللہ، اے بادشاہاں دے بادشاہ اللہ، اے سب تو زیادہ رحم فرماون والے اللہ، اے سب تو زیادہ درگزر فرماون والے اللہ، اے سب تو زیادہ معاف فرماون والے اللہ، اے سب تو زیادہ پردہ پوشی فرماون والے اللہ، یا سری الرضا، اے جلد راضی ہو جان والے اللہ، اپنی عزت اور عظمت واسطے قدیم ترین بادشاہت واسطے امام زمن دے ظہور تعجیل فرما۔ الہی آمین۔ میرا مالک اساں گناہگاراں نو موت تو پہلے 12ویں سرکار دی زیارت نصیب فرما۔ میرا مالک اس عزاداری سید الشہداء نو عزاداری حسن مجتبیٰ نو اپنی بارگاہ وچ قبول فرما کے ظہور امام علیہ السلام وچ تعجیل دا سبب ٹھہرا۔ بار الہ اپنی عزت اور عظمت واسطے بانی مجلس دے عزت رزق بخت اور صحت وچ بے بہا اضافہ فرما۔ بار الہ اس مجلس سے آزاد ثواب جملہ مرحومین دے نام اعمال وچ درج فرما۔ بار الہ اپنی عزت اور عظمت واسطے جتنے قدم چل کے عزادار اس مقام تک پہنچے، قدم قدم دے بدلے زندگی دے کبیرہ اور صغیرہ گناہ معاف فرما۔ قدم قدم دے بدلے اپنے وارث امام علیہ السلام دا قرب نصیب فرما۔ بار الہ اپنی عزت اور عظمت واسطے آمن آلیاں جتنے علیل مریض بیمار تمام مریضاں شفاء کلی عطا فرما۔ بار الہ جتنے مومن اولاد دی غرض لے کے آئے، بار الہ کامل الخلقت سہل اولاد عطا فرما۔ جو اولاد نرینہ دی خواہش لے کے آئے، کامل الخلقت نرینہ اولاد عطا فرما۔ بہت بڑی دعا جس مقام تے تشریف فرماؤ سب شرکت فرمانا۔ مالک اللہ اپنی عزت اور عظمت واسطے میں گناہگار سمیت جو سکھ دن تڑپ دن روضہ شبیر دی زیارت نصیب فرما۔ سرکار ابل فضل العباس علیہ السلام دا سلام نصیب فرما۔ میرا مالک اپنے گھر دا دیدار نصیب فرما، اپنے محبوب دے روزے دا دیدار نصیب فرما۔ بار الہ کل ایمان دا سلام نصیب فرما، مسافرائے شام دا سلام نصیب فرما، مقامات مقدسہ دی حفاظت فرما، علی ولی اللہ دبول بالا فرما، ریت امام عصر علیہ السلام دی ریت رحم فرما۔ بار الہ صلی دعامان مستجاب فرما، مریے حسین حسین کر دے، اٹھی ہوئے علی علی کر دے، دامن پنجہ تے باہران دو ہوئے، ہتھ اسا گناہ گاران دو ہوئے، یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم آل محمد علیہ السلام۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی اللہ محمد۔ جزاک اللہ۔ مجلس آزادی قبولیت واسطے صلوات و آواز بلند ساز۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ صادق آل محمد فرمیندن جڑا بندہ ساری ذات تے خوش ہو کے درود بھیجے تو رزق کمی نہیں آ سکتی۔ بلند صلوات۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد عجل فرجال۔ بسم اللہ۔
میرے محترم سامعین، مجلس سید الشہداء ایک بڑے نصیب دی بات ہے اس مجلس سے شرکت فرمانا یا اس دا منتظم ہونا یا اسے چاہ کے اپنا نذرانہ عقیدت پیش کرنا ایک بہت بڑی سعادت مندی ہے، بہت بڑے اعزاز دی بات ہے۔ اس دا پتہ دنیا بھی چلتا ہے کیونکہ مجلس دے کرامات، معجزات، مجلس دا نور انسان دے حالات تے اثر انداز ہوتا ہے۔ جڑے لوگاں دی روح دی غذا مجلس حسین ہے وہ اپنے مطالبات مجلس امام میں چاہ کے سید سجادو منوا لیں۔ بولو بھائیو، کیونکہ ایک زمانے دا جی بے شک جی کیونکہ زمانے دا امام اس مجلس دے دروازے تے موجود ہوں گے تو اس مجلس دی کیا عظمت ہو سی جتنے خود معصوم ہوندے ہوئے۔ تو بھائیو ایسے عظیم مقامات تے اپنے مرحومین نو نہیں بھولنا چاہیے۔ ایک صلوات انہوں دے بلندی درجات میں اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ اجازت ہے جی گفتگو دار مالک توری زندگی دراز فرماوے۔ میرے محترم سامعین، خالق علم یزل نے قرآن حکیم سورہ کاف دے اندر ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ خالق علم یزل ارشاد فرما رہے ہیں المال مال، رزق، دولت، پیسہ، والبنون اور بیٹے، زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے دنیاوی زندگی دی زینت ہے۔ مالکم شفائی مال بھی زینت، رزق بھی زینت، اولاد چو بیٹے زینت، پوری توجہ چاہنا، بنونا بیٹیاں دی جمع، مال بھی زینت اور بیٹے بھی زینت، دوویں چیزاں دنیا دی زینت ہیں، مال بھی اور بیٹے بھی ہومن حلال دے۔ مال بھی باپ ہو گئے، مل کے بولا ہے مال پاک ہو گئے۔ مال دا پیسے دا ہونا کمال نہیں ہے، پیسے دی تو فروانی ہو گئی ہے نا، ریل پیل ہو گئی ہے دنیا میں۔ مال دا ہونا کمال نہیں ہے، مال دا پاک ہونا کمال۔ نراز تو نو ہو گئے جڑے نو بولے میرے نال، سارے بلے آئے میرے نال، میں توڑا منہ بن کے قوم دی زبان بن کے ممبر تے جسارت کر رہے اگلا جملہ آکھن دی۔ مال مخمس ہوئے، پاک ہوئے، مال اللہ نے تینہ عطا کیتا ہے، اسی جو غریب دا حق، مسکین دا حق، زکاة دا 40واں حصہ، سادات دا حصہ 5واں خمس، اگر وہ تیرا مال نکلے ہویا ہے تو وقت تو گلی چ رکھ کے سون جا، کوئی اس نے چھو نہیں سکے گا۔ بولو بھائیو، یہ جڑا رو شکوا ہو رہے ہیں نا جی میرے نال اتھے فراڈ ہو گیا ہے تو میرے نال اتھے دھوکہ ہو گیا ہے، اپنی غلطی اس سے شامل ہے۔ جدوں تو اگلیاں دا رکھ گئے ہیں، اور یہ کوئی ٹیکس نہیں ہوندہ، یہ تیرے مالوں بدھامن واسطی ہے۔ تو اگر کسی غریب نو کوئی 4 آنے دے رہے ہیں یا سب تو پہلے تو اپنے والدین تے خرچہ کر رہے ہیں، پھر اپنے رشتہ داراں تے خرچہ کر رہے ہیں، اس دے بعد آس پڑوس سے خرچہ کر رہے ہیں، پھر مستحق نو دے رہے ہیں، پھر آخری درجہ ہے اللہ دے راہ تے دین دا۔ بولو یاد جنہ دے منہ میں زبان ہے، رب دے ناں تے دین دا، اے آخری اس دا سارے تو آخر تے ثواب، سارے ہیں تو عظیم جیڑا تسی خرچ کر دیو والدین تے، والدین تے سب تو پہلے تسی باپ دا خیال رکھو، ماں دا خیال رکھو،
انہاں دے حکم دا خیال رکھو، انہاں دی ضروریات دا خیال رکھو، اے اللہ سب تو زیادہ اجر دیندا ہے۔ باپ تے خرچہ کرو، ماں تے خرچہ کرو، سب تو پہلے پتر بار خیرات کر رہے ہوئے تو پیو کپڑے دا محتاج ہوئے، اپنی مرضی نال کدی کوئی شے کھا ہی نہ سکے تو کوئی فائدہ نہیں ایسی سخاوت۔ معصوم آکرین میں نہیں آکرین، ساریاں تو پہلا والدین دا حق والدین تے خرچہ کرو، اس دے بعد جی صلہ رحمی غریب رشتہ داراں دا خیال رکھو۔ تواڈے کول ارباں روپے ہوویں نا تے کارا مک جاوے تے ملک الموت سامنے آ جاوے تے تسی اس نوں آکھو بھائی 5 کروڑ لے لے تے 2 دن ہور جین دے، جڑے نہیں بولے لگدے تواڈا کوئی دعا سلام ہے ملک الموت۔ تو ملک الموت نے نہ قدم اگے چان دینا تے نہ پیچھے، سا وہ جڑا باہر آ گیا ہے اگلا سا بھی نہیں لین دینا۔ زندگی ٹکر کھان دا نا نہیں ہے، زندگی کپڑے پا کے سارا دے بھین لینا تے پھر آ کے شام نو ٹکر کھا کے سو جانا، اس دا نا زندگی نہیں ہے۔ زندگی ہے جد و جہد دا نا، زندگی ہے حق دی تلاش دا نا۔ آؤ معصوم کے فرما رہے، خود شہزادی نے فرمایا وڈی سائن نے، جیڑا بندہ اپنے غریب رشتہ داراں تے خرچہ کر دے نا 30 سال اللہ اس دی زندگی بتا دے۔ القافی دے اندر موجود ہے، جا کے پڑھ لیں۔ شہزادی دا فرمان سارے باواز بلند نعرہ حیدری، مالک اور زندگی دراز فرمان، پڑوسیاں دا خیال، پھر سارے تو آخر جڑا درجہ ہے وہ اللہ دے نا تے دین لے، ضرورت مند نو تلاش کر کے حقدار تک حق پہنچانا۔ تو مال بھی زینت اور بیٹے بھی زینت۔ قرآن فرمائے سورہ کاف دے اندر، زینت الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی دی گھبراؤ نہیں، میں تواڈے واسطے گل کرنا، قوم واسطے کرنا، اسی نہ گلنا کر سائیں تو کون کر سن بھائی گلنا۔ اگر ایڈے مجمع چو اگر ایک جوان بھی نصیحت لے کے ٹر گیا تو میرا سفر پورا ہو گیا جی۔ ایک جوان بھی اگر ارادہ کر لیا بھائی تو بعد میں ماں باپ دی خدمت کمی نہیں کرنی تو بس مجلس منظور ہو گئی، اور مجلس کی۔ امام حسین علیہ السلام رش نہیں ویدے بے کتنا رش آیا، روح ویدن بے کتنے حسینی روح آتے ہیں۔ کون یزید میں چھوڑ کے جا رہا ہے، کون حسین میں لے کے جا رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام ہے بسم اللہ، بڑی عظیم مجلس، جلالہ ربی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، حیدری حیدری صلوات اللہ صلی اللہ محمد وآلہ محمد۔ تھوڑا ساتھ دینا میرے ویراں، ایک بڑا سونا بزرگ بھی تشریف فرمائن، میرے بزرگاں دیا سنگتاں اول تو آخر نظر آ رہی ہیں، جزاک اللہ جی، بے شکی درس آل محمد۔ بیٹے بھی زینت۔ آؤ ذرا اس آیت نو مولا متقیان دے ویڑے چ ویکھیے، جڑے پہنچے ہو سلام۔ بیٹے زینت، قرآن نے فرما دیتا تو بیٹے دنیا دی زینت، زینت الحیات الدنیا۔ اور مولا متقیان امیر المومنین علیہ السلام دے 18 بیٹے، 18 عام نہیں، 18 چو 2 زمانے دے امام ہیں۔ لفظ امام ہون اتنا عام ہو گیا ہے بھئی جیڑا پنجا کے 6واں کھلو جاوے وہ بھی امام۔ توجہ، جیڑا 10واں کے 11واں کھلو جاوے وہ بھی امام، لیکن مذہب شیعہ خیر البریہ اسناء عشریہ وچ امامت دا ایک معیار ہے۔ ساڑھے چگے کھلونا لا پیش نماز ہو سکتا ہے، امام وہ یہ جنہاں دا ہاتھ مصطفیٰ بھی کھا کے گئے۔ ایک فقیر سید دی کچاری چ میرا بہن ہویا جنہاں پوری گدی دا مقصد ہی ولایت دی تبلیغ گئی،
میرے منہ چو لفظ نکلے امام، انہاں فرمایا اس سے حرف کتنے میں کہ سائیں 4 الف میم 4 حرفاں دے مجموعے دنا امام فقیر فقر دی بات. انہاں فرمایا الف نال کے بنیا، میں کہ سائیں اللہ، میم نال میں کہ محمد. انہاں فرمایا پھر الف نال میں کہ پھر اللہ، پھر میم نال میں کہ پھر محمد. بندے کافی بیٹھے انہاں کہ ذرا روانی پڑھ، میں کہ سائیں اللہ محمد اللہ محمد. انہاں فرمایا میم تو شروع کر، میں کہ محمد اللہ. الف تو شروع کر، میں کہ اللہ محمد. انہاں فرمایا جا دنیا چلان کر دے اللہ اور محمد دی طاقت رکھنا لے لو امام آتا. اور دیکھ اللہ علی پیسے بیٹے عطا کیتے. اللہ جس مقام تے تشریف فرما شرکت فرمانا نازل ہو جائے. حیدری مل کے حیدری بسم اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ حیدری حیدری صلوات اللہ مہربانی جی محمد مالک تعالی زندگی دراز فرما. تو 18 بیٹیاں چو 2 ایسے بیٹے کہ جڑے زمانے دے امام ہیں اور خود علی انہاں دے تو افضل ہیں. اچھو جڑے ایڈی طاقت دے مالک ہیں جنہاں دا باپ انہاں دے تو بھی افضل ہے. جو پتران دی یہ طاقت ہے تا پیوں تا وقت میراج اچھ بولنا چاہیے ہے نا. اتنی طاقت ہے. 18 چو 2 زمانے دے امام بیٹے اور جڑے پچھے 16 محمد حنفیہ تو لے کے عون بن علی تک جتنے 16 بیٹے ہیں وہ بھی بے عیب نایاب گوہر امامت دے درخشاں ستارے ایسے ستارے کہ سبحان اللہ پوری جگ نو جڑے منور فرما رہے کہ دائیں ابل فضل لباس جیسا جوان ہے. حدیث مسئلے آئی یار کہ دائی محمد حنفیہ جیسا جوان ہے، عبداللہ بن علی، حمزہ بن علی، طاہر بن علی، عمران بن علی. تو بھائیو ایسے بیٹے. لیکن قرآن آکر ہے زینت الحیات دنیا، دنیاوی زندگی دی زینت غور کرنا، دنیاوی زندگی دی زینتن بیٹے تے امیر المومنین علیہ السلام دے بیڑے 18 بیٹے. تائی دا حق ادا ہو گیا تو دیواراں بول رہی ہیں جو کوئی سنن دی طاقت رکھتا ہوئے تا 18 پتران دے ہو دیا جیڑی علی دی زینت بڑھ جاوے اور زیدہ بیانیات بات دور نکل گئی ہے جو کوئی پہنچے اللہ. یا علی یا علی یا علی. آقا جی نے اعلان کیتا ہے بھئی شہزادی دے گھارے میں گناہگار دی حاضری ہے تو پھر جس دے گھارے چاہوے گل اسے دی کرنی چاہیے. تو ذرا اپنے ذہنہ نو روح نو ذرا آمادہ کر لینا جھکا لینا. تو میں ایک جملہ فضیلت پڑھنا چاہنا شہزادی دا. 18 پتران دے ہوندے ہاں جبکہ بیٹے زینت 18 پتران دے ہوندے ہاں جیڑی علی جیسے باپ دی زینت ہوئے. فضائل سنسو نیاز حسین مصائب دی بھی حاضری ہو سی لیکن تھوڑی فضیلت بیان کر جاواں. بہت گھٹ فضائل شہزادی دے پڑھے جان دن ممبر تے تو ایک حاضری ہو جاوے. دراصل فضائل دے انکار دا نام مصائب ہے. لوگ اگر انہاں دے فضائل من لمنہا تو مصائب نہ ہونے نا. تو لوگاں فضائل نہیں مننے تو مصائب ہوئے. تو 18 پتران دے ہوندے ہاں جیڑی امیر المومنین دی زینت ہوئے. کدی سوچے نے اللہ نے کسے بھی مستور نو نہ نبی بنایا اور نہ امام. کیوں بیبیاں سے اہلن کہ اللہ نبی یا امام بناوے ہا. بیبیاں تو مریم گزریاں، بیبیاں تو آسیہ گزریاں، خدیجہ الکبریٰ گزریاں.
لیکن اللہ نے نبی اور امام نہیں بنائے، کیوں؟ او میں عرض کراں، اگر اللہ کسی مستور نو نبی یا امام بنا دے وہا تو اس بی بی نو پردہ لہا کہ امت اچ کھلونا پڑے، پیچھے نہیں رہنا۔ شہزادی دے فضائل ہر زبان دا شاید نصیب نہ ہوئے، پاکاں چو بہت پاک فضائل شہزادی دے، تطہیر فضائل بیان کر رہے ہیں۔ 18 پتراں چوں زینت سہنے، اللہ نبی اور امام تا نہیں بنا رہا، اللہ نے پردے دی اہمیت نو دراصل لوگ نہیں نہ سمجھے۔ تسی انہاں ولیاں دی ولایت دا اندازہ کر لو جڑے پردے چ ٹر گئے، دنیا تو پردہ کیتا تو پھر درجہ ولایت فائز ہوئے نا، پھر نجف وچ ڈاک آئی، تار آئی، برات آئی، پردہ دراصل کدی کسی اپنے آپ نو چھپایا ہی نہیں۔ ضروری تو نہیں بھی پردہ عورت ہی واجب ہے، مرد بھی پردہ واجب ہو گیا نا۔ کوئی سامنے عورت آ رہی ہے، مرد ویکھ نہیں سکتا جے امام دا نا علی ہے تو گھبرائے لوگا نال میری گل نہیں۔ تو عورت پردہ واجب کر کے مرد دی نظر تے احتیاط واجب کر دیتی کہ عورت پردہ واجب کر کے تیری آنکھ دیاں رسیاں اللہ نے کھلیاں نہیں کر دیتی یا نہیں؟ تناباں شاہ نجف دے ہاتھ چل تو جڑا اتھو چھڑا لوے وا تو اس نو سائیں چھوڑ دیں دے۔ پردہ اتنی ہے، پردے تے ایک لفظ آکھاں جی ایک لفظ پردے تے، چلو میں ایک لفظ آدھا جوانوں سارے شرکت کرنا، نہ سمجھ آوے تو پھر بھی سمجھو، کوشش کرو، معرفت منگو۔ سرکار مصر میں تمار تو زبان ادھاری لے کے عزت محمد و اہل بیت محمد تائید حق ادا کر دینا۔ پردہ او چیز ہے جڑی یا اللہ اپنے کان پسند کرتا ہے یا قائم آل محمد کرتا ہے۔ خود پردیاں میں 70,000 نور دے حجابات جن اور حضور فرمیندے نہ کرو حجابات ہٹا دیتے جاویں اس دی ذات تو سوا باقی جو کچھ جل کے خاک ہو جا۔ اللہ عورت نو اگر نبی بنا دے وے ہاں تو سن امت چانا پوے آ، کوئی تحریر لکھی جاوے آ تو پردے چو ہاتھ کٹ کے دستخط کرنے پوے ہاں، کسے دی بیعت لینی ہوئے ہاں تو ہاتھ ودھانا پوے ہاں، تو اللہ نے پردہ بچا لیا۔ پر کسے بھی مستور نو، ہر عورت مستور نہیں ہوندی، مستور اللہ دا خود ایک اسم صفاتی ہے، المستور، چھپا ہوا، چھپا ہوا۔ مولا علی علیہ السلام نے لقب ہے کتاب مستور، چھپی ہوئی کتاب۔ تو مستور کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن بڑی محنت دی ضرورت ہے۔ تو جو چیز نظر آ رہی ہے وہ مستور نہیں ہے، جیڑی چیز چھپی ہوئی ہے وہ مستور ہے۔ رب نے کسے بھی مستور نو نبی اور امام نہیں بنایا، ان مستور ران دیتا۔ بی بیاں اس قابل ہن کہ اللہ نبی اور امام بنا دے گا، لیکن اللہ نے نہیں بنایا۔ شہزادی عالیہ دی بارگاہ جاؤ خراج عقیدت پیش کریے، لیکن دو مستوراں کائنات ایسیاں نظر آئیاں جیڑیاں بظاہر نہ نبیین نہ امامین، بظاہر نہ نبیین نہ امامین، لیکن اللہ نے انہوں نے ایسی عزت عطا کی تھی اور نبوت نال بہان تا صدارت کریں دیا، امامت نال کھلومن تا حکومت کریں دیا۔ ہاتھ نال زبان بولے تو زبان رکھ دے شہزادی دی مجلس۔ بسم اللہ حیدری نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، 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 بلند تر صلوات۔ اللہم صلی اللہ۔ دو مذکورہ، نبوت نال بہ کے صدارت، امامت نال کھلو کے حکومت۔ صرف نبوت نال نہیں، امام الانبیاء نال بہ کے صدارت۔ جڑا حدیث کسائی نہیں پڑھتا یا سندا ان کے پتہ میں کی جاتا۔ نبیان دے سلطان نال انہاں چو ایک مستور بہ جاوے تو نبوت نال صدارت، اللہ کرسی صدارت شہزادی دے حوالے کرتا۔
اور دوسری امامت حکومت کربلا تو لے کے کوفہ، کوفہ تو شام تک جتھے بھی عالیہ کلام کیتا ہے خود کیتا ہے، پوری شرکت چاہنا تھا۔ جتھے امام سجاد ارادہ کیتا ہے پہلے پوچھے اماں آنکھوں تا امامت بولے، آئے آئے جتھے بھی دنیا کلے قرآن یک زبان، صدائے ابو ذر، صدائے میسم، صدائے سلمان، مصداق انما یرید اللہ، عین اللہ، اذن اللہ، لسان اللہ، جنب اللہ، حکمت اللہ، مشیت اللہ، ارادت اللہ، اسم اللہ، باب اللہ، نفس اللہ، علی ولی اللہ، امام المشارق فالمغارب، اسد اللہ غالب، غالب علی کل غالب، ناصر انبیاء، مشکل کشائے انبیاء، مولائے کل، مولائے متقیان، مولائے عالمیان، شوہر بطول، وسیع رسول، اخی رسول، بابا حسنین، تسکین الہی، ضرورت الہی، سب بولو مل کے بولو نعرہ دنیا کتھو کتھو سڑسی بادشاہ علی علیہ السلام دے مقدر تو کہ جڑیاں دو عزت آلیاں مستورن اے مولا علی دے ویڑے چن، واہ یا علی تیرے کیا کہنے، اے جڑیاں نبوت نال صدارت اور امامت نال حکومت کر دیا، اے مولا متقیان دے ویڑے، اور ایک وقت چن چلو میں تعارف بھی کروا دینا، ایک علی دی زوجہ سونا لگتا بندہ شہزادی دی فضائلے کو، ایک علی دی زوجہ، ایک علی دی بیٹی، اچھا پھر نہ عام زوجہ ہے تو نہ عام بیٹی ہے، جڑی زوجہ ہے ام ابیہا، جڑی ماں ہے وہ باپ دی بھی ماں ہے، وہاں ہی، اور جے شہزادی دیا ہے بارگاہ ہے، سارا توسل ہے جے شہزادی دے نانال، اس نے صرف ہمشیر حسن و حسین نہ سمجھو، صرف محسن توحید نہ سمجھو، کچھ اسرار بھی سمجھو، کس عظمت دی مالک شہزادی ذرا سننا، جڑی ماں ہے وہ باپ دی بھی ماں ہے، وہاں ہی زین و ابیہا، ہیا ام ابیہا، جڑی ماں ہے باپ دی بھی ماں ہے، وہاں ہی تشام علی ملکہ زین و ابیہا، او باپ دی ماں ہے، اے باپ دی زینت ہے، ہیا بزعت و ابیہا، جڑی ماں ہے وہ باپ دا حصہ ہے، وہاں ہی اندر بار جس مقام تے جس جات میری مجلس جا رہی ہے سب شرکت کرنا، تو جڑی شام علی ملکہ ہے، وہاں ہی سر و ابیہا، سر عربی چاہدن راز نو، جڑی شام علی ملکہ ہے او بابا دا راز ہے، کس دا راز ہے؟ علی ابن ابی طالب دا راز ہے، بھائیو کون علی؟ او علی جس وقت حضور فرمایا یا علی انت سر اللہ فی العالمین ہے، یا علی تو تمام جہانہ وچ اللہ دا راز ہے، چھبیر آلے یاد رکھا ہے، جڑا اللہ دا راز ہوئے ان علی آدم، جڑی علی دا راز ہوئے ان زینب علیہ، یا رسول اللہ حیدری حیدری اللہم صلی اللہ بے شک توجہ ہے صاحبان، کس عظمت دی مالک شہزادی؟ میر ابو القاسم ارجستانی نے ایک سلام پیش کیتا اور لکھ دن کہ اللہ دے جہان ایک وقت آئی کہ دنیا دی کوئی مستور دنیا دے کسے مرد دے برابر نہیں، اس دنیا میں اس عالم میں جڑی سب تو پہلی معصومہ مستور اللہ نے بھیجی اس دا نام ہے مریم سلام اللہ علیہ، بطول بی بی، پہلی صاحب عصمت مستور، پہلی مریم،
وہ لکھ دیں کہ پھر زمانے نے سنیا مریم بھی سلام اللہ علیہ عیسیٰ دے برابر نہیں ہے، ماں برابر نہیں ہے، عظمت عیسیٰ بلند ہو گئے۔ اور یاد رکھنا کہ آسیہ سلام اللہ علیہ موسیٰ دے برابر نہیں، موسیٰ بلند ہے۔ سرور کونین دے ہم اثر کوئی بھی مستور، بادشاہ دے ہم پلہ نہیں ہے۔ بڑی قیمتی بات ہے نیازم صاحب۔ میر ابو القاسم مرجستانی لکھ دیں ایک زمانہ آیا کہ دنیا نے سنیا محمد دی بیٹی علی دے برابر، بولے جن حدیث یاد ہے حضور دی۔ اللہ حیدری جی صحیح ہے، صحیح ہے، صحیح ہے، صحیح ہے، صحیح ہے، اپنا اپنا اظہار ہے، اپنے اپنے عقل دے مطابق کرنا چاہیے تھا جتنا بھی اظہار ہوئے۔ یہ بھی بڑی گل ہے، اس گل ہے تھوڑا فضائل ہے جڑا جاگ نو رزق ونڈدا ہے اوندا رزق ظاہرات نہیں۔ بولو جڑا جاگ نو رزق ونڈدا ہے، علی 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 سب بولو علی 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 حیدری یا علی اگر تسی نہ ہو وہ ہاں تو فاطمہ دا کف وہ کوئی نہ۔ میر ابو القاسم مرجستانی لکھ دیں زمانہ آیا دنیا نے سنیا بنت محمد امیر المومنین دے برابر، کس دے برابر؟ شاہ مردان۔ ناز کیتا کرو، چھا نہ ماری کرو، سر ہٹا نہ کیتا کرو، ایک علی تا امام ہے جن دا نا چامن تو بعد شرمندگی محسوس نہیں ہوگی۔ سر فخر نال بلند ہوتا ہے، سجاد بلند کر کے نعرہ حیدری۔ پوری توجہ چالو۔ کیسے مرد برابر؟ کیسے مرد برابر؟ کل ایمان، شاہ مردان، شیر یزدان، لفظ جتنی طاقت ہے آکھن واسطے بھی جگرا چاہیے۔ قوت پروردگار سارے شرکت کرے آئے لا فتح الا علی، ایسا مرد علی۔ بسم اللہ فتح حیدری۔ فتح فتح عربی جادن مرد نو، جوان لا فتح نہیں کوئی مرد، نہیں کوئی مرد اللہ مانے سوائے، نہیں کوئی مرد اللہ علی۔ گنگے بھی بہت در ذکر علی ہے، نہیں کوئی مرد سوائے علی کے، ایسے مرد برابر ہے بنت محمد۔ آئے 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 صاحبان معرفہ سمجھو کرتا ہے، ایسے مرد برابر ہے بنت رسول، ملکہ سہن عصمت، مرد میدان۔ اور کیسے مرد نلی؟ نعرہ عہدے چ لگیا مولا متقیان رہوار دی دلدل معاشر دی واگ موڑی، مجمع چک بندیا کہ یا علی ابن ابی طالب، یا علی ابن ابی طالب مارتا تساؤ۔ جبریل قصیدہ پڑھ دیتا لا فتح نہیں کوئی مار سوائے علی کے، تے شاہ مردان بھی علی ہے۔ ہائے 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 ذرا اس راز میں سمجھو، مولا سوا مرد بھی کوئی نہیں لا فتح، مگر شاہ مردان بھی علی ہے۔
تو مولا فرما دو ایک نہ دو جوان کوئی نہیں تو آڈے علاوہ دعا مرد کوئی نہیں مولا وضاحت فرما دیو اے پھر ساری مخلوق کیا ہے جڑے سامنے کھلوتے ہیں مولا نے فرمایا یاد رکھنا ہر بندہ مرد نہیں ہوتا پورا کا پورا مرد ہے بس وہ بندہ جس کے دل میں مجھ علی کی ولایت موجود ہے علی علی بے بہا حیدری جسے علی کی عداوت کا شوق ہو تو جزاک اللہ ختم سے شوق ہو تو قدم قدم پہ لعنت میری وصول کرے علی کے منکرو جنت کا تو سوال نہیں دعا کرو جہنم تمہیں قبول صحیح ہے ہیا ام ابیہا ماں باپ دی بھی ماں وحاظ ہی زین و ابیہا اور ملکہ شام بابا دی زینت ہیا بزت و ابیہا ماں باپ دا حصہ وحاظ ہی سر و ابیہا اور ملکہ شام بابا دراز کس دراز جڑا خود علی اللہ دراز انت سر اللہ فی العالمین حضور نے فرمایا اور کوئی مستور مرد برابر نہیں لیکن دنیا نے سنیا بنت محمد علی جیسے مرد برابر تو دنیا حیران ہو گئی کیا کہنے شہزادی دے کہ علی جیسے مرد برابر ہر صفت علی دے برابر شجاعت علم حلم تقوی و پرہیزگاری عبادت ریاضت کمالات معجزات اگر علی نہ ہوندے تو سیدہ دا قف کوئی نہ میر ابو القاسم مرجستانی لکھ دیں کہ دنیا حیران ہو گئی کہ بنت مصطفیٰ علی دے برابر وہ لکھ دیں کہ دنیا اس حیرت جھائی یا اللہ نے پھر علی نے ایک بیٹی عطا کی تھی عالیہ جڑی حسین جیسے مرد برابر بول بول اگر سمجھ آ رہی ہے کوئی راز دیتا علی جیسے لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین عالیہ حسین جیسے مرد برابر شہزادی دی نگری ہے سارے اندر توسل ہے لاہور علی شہزادی دی بارگاہ نال تو پھر میں تیسرا جملہ بھی ضرور آکھ دیں وہاں میر ابو القاسم مرجستانی لکھ دیں کہ تیسری مبارک بات دا بھی حقدار علی سوا کوئی نہیں دنیا نے جی ایک گل نہیں بھی بچ دی بھئی سیدہ علی دے برابر پھر نہ سنیا علی دی بیٹی عالیہ حسین جیسے مرد برابر آواز آ رہی ہے تو سنن دی طاقت رکھ دو فرمائیں دیں تیسری مبارک بات ابھی حقدار علی سوا کوئی نہیں اللہ نے پھر علی نے بیٹی عطا کی تھی رقیہ جڑی عباس جیسے مرد برابر ہاتھ بلند کر کے حیدری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک صدقے حسین جیسے مرد برابر جو حسین ابن علی نے بازار شام اچھنے جاتے قرآن پڑھے آئے تب بھین دربار خطبے پڑھ دیئے جو حسین قرآن پڑھ کے سارے چپ کرا دیتا ہے تب بھین اللہ اکبر آت کے چپ کرا دیتا ہے چل اپنے کسے کام میں نہ روگو آج دا دن بڑی مصیبت دا دن نے اے جڑے ٹائم میں چھوڑ سی پڑھ رہے ہیں نا او میں ہائے سارے کرے آئے دارین قربان کر دے ماں اے ٹائم بڑا اوکھا جیا ٹائم میں آج فجر دا حسن دا روح پرواز ہو گیا بہنوں دے بال کھل گئے 2 سال دا دے یتیم نے کدی پھوٹیاں چاہ دیا تھوڑی دیر بعد رج کے مکان دی ہے میں بڑا تھوڑا جا مسائب دے ٹکڑا پڑھنا ہے شاہ صاحب دے حوالے ممبر کر دے سا تاکہ رج کے دوسری مکان دے ہو روندہ چکے آقا جی دا توسل شہزادی نال تو اسے نو سامنے رکھ کے میں فضائل شہزادی دے پڑھے ایک جملہ مصیبت دا پڑھنا ہے میں بہنہ دے پردے قربان کر دے میں قسمت اس بہن دی سن دے نو جدہ شام دے رات رول کے مر گئی ہے تے سارے سجن آندے رہے
کیوں آندے رہے؟ چونکہ ہر دے جنازے تے روئی ہے زینب۔ واہ بھائی واہ بھائی واہ۔ کدی سوچیا نہیں اور میں لگ میری ہر دے جنازے تے روئی آلیا، سارے دی بھائی واہ لئی، نانے دے جنازے تے رنی، ماں دے جنازے تے رنی، حسن امیر دے جنازے چو تیر چھکے، اور میں دارین قربان کر دے ماں حسین مظلوم نو روئی، چارے بڑے لائے سو جو بھرا بچ جامیں، بد بھرا نو بچا من کانو، خون بچا من کانو، درباروں چرلی، بازاروں چرلی، نربار دیتے، تسی آئے بیٹھے ہو تو پانی پی کے آئے بیٹھے ہو، ہاتھ آزاد ہے، چاہو تو رو لو، چاہو تو ماتم کر لو، جدہ علی دی تھی شام دے بازار چاہیا، سر تے چادر کوئی نہ، پیرا چنا لائن کوئی، جزاک اللہ مرحبا، تیرے اپنے کان ہائے تے گواہ ہو جاوینا جتھاوی سفر دا دہاڑ ہے، اب میں بھیڑی دے پردے قربان کر دے ہوں، جو رلدی شام دے راتے رل کے مر گئی میری سے آج شام بس پئی ہے یا کربلا بس پئی ہے، قبرہ نہیں بسیاں، جنت البقیع تو لے کے سامرہ تک قبرہ نہیں بسیاں، قبرہ بس پئی ہوئینا تو وارث خون نہ روئے اور میں صدقے ہوں، میں دارین قربان کرا، یہ تو پتہ لگ سی جدہ تیرا 12واں امام آسی، اور میں دارین بچھائی پہلا وین کرنے لگا، شام دے باروں تغر نوحان اللہ کھلیے، جدو سین فضا جا کے نٹھائی تا قطرہ قطرہ خون دا، جدہ آلیہ پہنچی تا خون دی بارش لے پئی، درخت نوحان اللہ کیا دیائی کئی اور شام ای تا زینب حاضر رہی، اور میں صدقے ہو جاؤں، میرا ویر جے بھین جیتی گئی، ابن تمیم تو خدا دی لعنت ہوئے بے شمار رکھے ہے، اے ظالم دے ہاتھ ہے کئی ظلم دا سامان ہے، اے ظالم ہاتھ چاہیں تے شہزادی دے ہاتھ کھل گئے، میں تیویں آگ سکنا کیڑا مضمون ہے جڑا توڑے ذہنے چ نہیں، کیڑا حقائق جس نو تسی نے جان دے، زخمی ماں دا سرنا سینے نہ لایا تے سجاد رو رو کے پیادے نمّا اماں اکھاں کھولن، جڑے سید بیٹھو جملہ سمجھے، بی بی آدھی ہے سجاد میری اکھا میں خون ہے، ایک باری میری اکھا تو خون صاف کر، میں بیکھا تا صحیح اللہ راسی کی میں ہوں، جب میری سین دی نگاہ پہ تا خون بیٹھا روے، عزاداروں پتہ نہیں لگدا پتر دی اکھا دا خون کیڑا ہے، ماں دے سر دا خون کیڑا، اللہ اپنے غم میں نہ رو، بڑا ہی روئے سجاد پیادے نماں دا محرم نے گمین کرنائی، جڑا توڑے کھلے وال وے کے نہ کیتا، آج توڑا آخری ٹائم میں ہاتھ کو تاج کرا، آلیہ رو کے فرمایا تو کر وین، میں تو سکھ دی بدیاں، تو وین کریا، میں تیرے نال رمہا، اے ڈالوں نے سجاد میں آدھا زمین ہل گئی ہو سی، شام دے جنگل لے جبائیں ودھا کے پیادے لوگوں میں آج یتیم ہو گیا، سیدہ دے آج میری ماں نہیں، آج میرا بابا حسین دنیا دنیا، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، مرحبا مرد میت ہوئے قرآن دی آیتاں نو غسل دی لوڑ نہیں، کوثر نو زینت بخشن واسطے یا تیرے میرے واسطے ہدایت واسطے نوری پردہ لگا، مرد میت ہوئے تو پانی بھر بھر کے بھی مرد دیں دے، ذرا محسوس کرنا شام دے جنگلے تے بارو بھی پانی بھر بھر کے مرتے، اندروں بھی غسل مر دیں دیں تے زیادہ بارو اگر عورت دا جنازہ میت ہوئے تو پانی بھر کے دینا لیاں بھی عورتاں تے اندر غسل آلیاں بھی عورتاں، ایڈا اجاڑے کلمہ پڑھنا لیا، جس مقام تے تشریف فرما اور شرکت کر لینا، بارو سجاد تے باکر پانی دے دیں، فضا غسل دے دی، بی بی آدھی اماں میرے موت پانی لپا، بی آدھی اماں تسے بھرا دی بھائنا، مرحبا سارے پرسا جلائے جتھاوی سفر جی لکھری آقا تھی جیڑی غریب ہوئے پہ کیا نو کفن معاف نہیں کر دی، بولو میرے نال جوانوں اللہ نہ کرے 4 مزدور بھجاوے، ایک بھین ہوئے تے بھین مر جاوے،
مزدور بھرا بھی سامنے بوئے تے جا کے آدن بھوے غریب کفن صحاب دینے نکا ویر بھراوہ نکیسی ساری زندگی کچھ نہیں منگیا آج منگنا بھین دو کفن میں تبوا بھرا کے جڑتوں کو پول رو کے کیسی میں چھوٹا ہے میں دو ویڑے چطرار سے پھیلا مذہب جماعتم جائے 18 بھراوانی بھیڑا فضا پنج میری آکے آئے سجاد کفن دے پواوا جہدے مذہب جماعتم جائے سجاد رو رو کے آکے آج غازی ہویا مرحبا مرحبا سینڈ دا گھارے سینڈ دا پوچھا مرحبا حوصلہ جی لکھ میری آقا سجادہ جائی آرمان آج وطن ہوئے ہاں جی لکھ میری آقا غسل ملیا تے کفن اپنی پھٹی ہوئی آباد پوایا آئے کر کے رومن آلیا جنازہ چاون واسطے تا 4 بندیاں دی لوڑ ہو دیئے جنازہ رکھن واسطے پلنگ دی لوڑ ہو دیئے ساڑے جنگ چنیوڑ دے علاقے دا رواج جدا بھی مر جاوے پہ کے نوی 4 پائی رکھ دین وسدے پہ کے اتے نوا بستر بھی چین دین بھی دا جنازہ رکھ دین بی بی اوین کر کے آدین ہوڑ پھراوا تے راضی ہو جا میری مات منال گالے جنت سردار حسن دی بھین آئی کفن تا ملیا کوئی نہ پلنگ آیا یا کوئی نہ منبر دی قسم 4 لکڑیاں تے ماد جنازہ سر تے ماتم دا پرسا فضا بین کر کے آدھیے آج پہ کے ہونی ہاں آج ویر ہویا آبادہ دا رول کے مر گئی حسن سردار دی بھین مرحبا سلمان رشید ہو جیلت بریا کروانا لو یقدم آواز آیا ہٹ جاؤ میں محمد آیا سیدہ دیالیا نانا ممنون کھلوٹی بی بی آدھی نانا دین بچے آیا کوئی نہ روانا لو دو جی حقا لائے ہٹ جاؤ میں حسن میرا اگلا وین سنے آئے تیسری ہو جی حقا لائے بھین دا جنازہ حلیے اولے اولے آواز آیا میں تیندہ سر نال کوئی نہیں ہے ماتمی نال گالے بھرا دنا آیا آلیا کفنج کرتی ہے شفیر علمو کر کے آدھئے او کیا نہیں آیا سن موت میری ماں مال بنی دلالے اور جہدی لاشت میں نہیں غیر کتے نہیں کھولے سارا کھابی سفر ماتم نہ پرسا پاس نالو آواز آیا میں آ گیا آلیا بی بی ہائے لاجپال دی تھی لاجپال غازی آدھے تیرا میوی میا تو چباوا مرحبا جدو اوکھی بڑھے دو جیسے پھیک مشرا جدو اوکھی بڑھے تا بھرا یادان دن نہ بولو بھرا یادان دن آلیہ دے جنازے تے سجاد کربلال موکی تے سیدہ دے بیمار پہ اوکھی بڑھ گئی میرا اکبر ویرون آوے ہاں بیمار تے اوکھی بڑھ گئی بیمار تے اوکھی بڑھ گئی ہے میرا اکبر ویرون آوے ہاں تیرے پالن والی مر حوصلہ میرے ویر حوصلہ میرا ویر بہ کے حوصلہ آلیہ دا بہنائے روگا ہو جاندہ کئی نقصان ہوئے یکدم چھڑیاں ہماما دنیا سیدہ دے باکر لال لگ دے جو کربلا لیار سیدہ دے اس کو پہلے ماں میری مربادی شکایت کرے میں اپنی ماں نل گل کرا ماں دے جنازے نال جھڑ پیئے رات رونے تے سجاد رو کیا دے رہیے ملدی میں جدا
دے